Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Welcome to 365 degrees on 365. اور انگریزی کی بڑی مشہور محاورہ ہے, ایک کوٹیشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں You scratch my back and I'll scratch yours. یقیناً اس رشتے کو کہا جاتا ہے give and take relationship. اور یقیناً ہمارے مذہب میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس طرح تحائف بانٹنے سے, ایک دوسرے کو تحفے دینے سے, اس طرح گیو اینڈ ٹیک کرنے سے تحائف کا رشتوں میں محبت بڑھتی ہے, مضبوطی آتی ہے. خیر آج جو اس گیو اینڈ ٹیک ریلیشن شپ کا ذکر ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے معاملات میں کچھ دو کچھ لو کے ورڈز یوز کیے جا رہے ہیں. کبھی علی ظفر کہتے ہیں کہ عمران خان راضی ہیں کچھ لو کچھ دو کی پالیسی پہ, کبھی کہتے ہیں راضی نہیں ہیں, اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بات چیت کے لیے دروازے تو کھلے ہیں لیکن صرف اسٹیبلشمنٹ کے لیے کھلے ہیں. بیرسٹر علی ظفر نے عمران خان سے ملاقات کے بعد آج ان کا پیغام پہنچایا, جبکہ اس کے برعکس چند روز قبل ہی علیمہ خان کا بیان تھا کہ بانی چاہتے ہیں کچھ لو اور کچھ دو کے تحت معاملات کا حل نکالا جائے. علیمہ خان کے اس بیان کو حکومتی حلقوں کی جانب سے این آر او سے تشبیہ دی گئی تھی, جبکہ بیرسٹر گوہر نے بھی آج میڈیا سے گفتگو میں اس عزم کا اظہار کیا کہ بریت کا مقدمہ سنا جائے تو بانی کی جلد رہائی ممکن ہے. مزید انہوں نے کہا کہ بانی کے کچھ لو اور کچھ دو کے بیان کو غلط انداز میں پیش کیا گیا ہے. عمران خان نے واضح کہا ہے وہ کسی ڈیل کے تحت واپسی نہیں چاہتے, اگر ایسا کرنا ہوتا تو بہت پہلے کر چکے ہوتے اور جیل سے باہر آ چکے ہوتے. اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ علی امین گنڈے پور نے عمران خان کو حکومت سے مذاکرات کے لیے قائل کرنا چاہا, مگر عمران خان نے حکومت سے مذاکرات کے لیے حامی نہیں بھری کیونکہ بانی صرف ادارے سے ہی بات کرنے میں سنجیدہ ہیں. لیکن ایک بات تو واضح ہے, ایک طرف کہا جاتا ہے کہ وہ ڈیل نہیں کریں گے, دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں. بات کرنی کیوں ہے؟ آف کورس ڈیل سٹرائک کرنے کے لیے بات کرنی ہے, کوئی رستہ نکالنے کے لیے بات کرنی ہے, ملک کی قوم کی خاطر وسیع تر مفاد میں بات کرنی ہے. یقیناً اس کے اوپر آج تفصیلاً ہم پروگرام میں گفتگو کریں گے. رخ کریں اب کچھ عدالتی معاملات کا. تو آج ایک بار پھر سپریم کورٹ کے 11 رکنی آئینی بینچ نے ریزروڈ سیٹس مخصوص نشستوں سے متعلق نظر ثانی کیس کی براہ راست سماعت کی. پوری قوم نے دیکھی, اور جس طرح کہ آپ نے سنا کہ جسٹس کاکڑ بھی کہہ رہے تھے کہ پوری قوم ٹرائل کر رہی ہے, دیکھ رہی ہے, ججز کا بھی وکیلوں کا بھی. ججز کی جانب سے آئین کی تشریح, جمہوریت اور پارلیمانی پارٹیوں کے کردار پر سخت سوالات اٹھائے گئے. دوران سماعت فیصل صدیقی نے کہا کہ کچھ فریقین نے اضافی گزارشات جمع کرائی ہیں جن کی نقول نہیں ملی تھی پہلے, آج ملی ہیں اور وہ ان کو دیکھیں گے. جسٹس مندوخیل نے نون لیگی وکیل سے سوال کیا کہ ایک جماعت کے امیدواروں کو آزاد کیسے قرار دیا گیا. وکیل عظمت حارث بولے اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے. سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی نے کہا کچھ درخواستوں میں سپریم کورٹ رولز کو مد نظر نہیں رکھا گیا, لہٰذا انہیں مسترد کیا جائے. جسٹس مسرت ہلالی نے کہا مخصوص نشستوں کے فیصلے میں کہا گیا کہ ووٹ بنیادی حق ہے. وکیل نے کہا 11 ججز نے آزاد امیدواروں کو پی ٹی آئی کا تسلیم کیا, جس پر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ 39 امیدواروں کی حد تک وہ اور قاضی فائز عیسیٰ بھی 8 ججز سے متفق تھے. فیصل صدیقی نے کہا کہ اب نظر ثانی درخواستوں میں ان اقلیتی فیصلوں پر انحصار کیا جا رہا ہے. جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کیا جج آئینی اسکوپ سے باہر جا کر فیصلہ دے سکتے ہیں, عوامی امنگوں اور جمہوریت کے لیے ہی صحیح, مگر کیا جج آئین ری رائٹ کر سکتے ہیں؟ فیصل صدیقی نے جواب دیا کوئی آئین ری رائٹ نہیں کر سکتا. جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ ری رائٹ کیا گیا آئین 3 دن کی مدت کو بڑھا کر 15 دن کر دیا گیا, یہ کیسے ممکن ہے؟ جسٹس امین الدین خان نے کہا یہ آپ اپنے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں. وکیل سنی اتحاد کونسل نے کہا کہ نہیں, انہیں کوئی مسئلہ نہیں کہ نشستیں پی ٹی آئی کو ملیں یا کسی اور کو. جسٹس مندوخیل نے کہا آپ کی فلم تو پھر فلاپ ہو جائے گی, جس پر فیصل صدیقی نے کہا فلم آپ کی مرضی سے فلاپ ہونی ہے, آپ کا فیصلہ قبول ہوگا مجھے. وکیل بولے جس فیصلے پر نظر ثانی آئی وہ ابھی تک عدالت کے سامنے پڑھا ہی نہیں گیا. جواب میں جسٹس مندوخیل نے کہا کہ آپ فیصلہ پڑھیں, کس نے روکا ہے؟ جسٹس کاکڑ نے ریمارکس دیے لائیو سٹریمنگ میں پارٹی سے زیادہ ججز اور وکلا کا ٹرائل ہو رہا ہے, اور پھر عدالت نے کیس کی سماعت 16 جون تک ملتوی کر دی ہے. عید کے بعد سماعت ہوگی. فیصل صدیقی جو اسلام آباد میں کافی وقت سے شاید گھر جا سکیں گے. بات کریں کچھ معاشی حالات کی, تو معاشی معاملات میں ہم جانتے ہیں کہ بجٹ کی تیاریاں اس وقت عروج پہ ہیں, زور و شور سے جاری ہیں. دوسری جانب IMF کی جانب سے ہم جانتے ہیں کہ ڈو مور کا مطالبہ بھی جاری ہے.
IMF نے پاکستان سے بجٹ میں مزید نئی شرائط کا مطالبہ کر دیا ہے. GST کو 25% سے بڑھانے, ٹیکس چوری کی صورت میں جرمانہ 5 لاکھ سے بڑھا کر 30 لاکھ کرنے, نادہندگان کے خلاف فوجداری مقدمات درج کرنے, زرعی آلات پر 18% GST, سولر پینلز پر ٹیکس استثناء ختم کرنے جیسی سخت تجاویز رکھ دی گئی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت ان تجاویز کو کس طرح مانتی ہے, اور نہ ماننے کا کیا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ جانتے ہیں کیونکہ IMF از ویری امپورٹنٹ اور ان کی باتیں ہمیں سننی پڑتی ہیں, ماننی پڑتی ہیں. اس پر گفتگو کریں گے. میرے ساتھ پینلسٹ اس وقت موجود ہیں, میرے مہمان موجود. بات کا آغاز کریں گے اور میں ویلکم کرنا چاہوں گا اپنے شو میں سب سے پہلے حافظ احسان احمد کھوکھر صاحب. ماہر قانون, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. یقیناً ہم آپ کو دیکھتے رہتے ہیں شوز پہ. حافظ صاحب آپ کے بڑے ہر دل عزیز ہیں, بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کے وقت کے لیے. اظہر جاوید صاحب سینئر اینالسٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں, بہت شکریہ میں ادا کروں گا اظہر جاوید صاحب کا ان کے قیمتی وقت کے لیے. نعیم قریشی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا, سینئر اینالسٹ, بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا. نعیم قریشی صاحب آپ کا بھی آپ کے وقت کے لیے. گفتگو کا آغاز اب میں کرنا چاہوں گا اظہر جاوید صاحب سے. اظہر جاوید صاحب, یہ جو گیو اینڈ ٹیک ریلیشن شپ ہوتی ہے یہ تو اچھی ہوتی ہے نا سر, اور آج میں دیکھ رہا تھا کہ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کا بھی یہ بیان ہے کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے مشاورت سے آگے بڑھنا ہوگا. قومی یکجہتی اور جمہوری اداروں کی مضبوطی حکومت کی اولین ترجیح ہے. سیاسی استحکام, مشاورت یقیناً بہت ہم چاہتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ PTI کی سچویشن اب ڈیفیوز ہو, اور خاص طور پہ بھارت جو اس سچویشن کو اپنے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے تو بڑا اچھا ایک امیج جائے گا پاکستان اگر اپنے اندرونی معاملات بھی حل کر لے. آپ کی نظر میں یہ گیو اینڈ ٹیک ریلیشن شپ کریٹ ہو سکتی ہے, اسٹیبلشمنٹ سے کوئی راستے ہموار ہو سکتے ہیں, یا پھر ہم اسی طرح سابق وزیر اعظم کو اگلے کئی سالوں تک جیل میں ہی دیکھیں گے؟ اظہر جاوید صاحب. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں, پاکستان کی سیاست انپریڈکٹیبل ہے. آپ کل کی بھی پیشین گوئی نہیں کر سکتے کہ کل کیا ہوگا. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے تھے جس میں اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں کے درمیان ڈیڈ لاک ہوتا تھا, لیکن جو اب بیک گراؤنڈ مذاکرات ہوتے تھے, چیزیں چلتی تھی, اس میں کوئی نہ کوئی آپ والی بات گیو اینڈ ٹیک ہو کے چیزیں آگے موو کرتی تھی. ہم نے دیکھا کہ جب میاں محمد نواز شریف, آپ کو یاد ہوگا جب جیل میں تھے, مشرف صاحب نے ان کو ڈالا تھا, تو اس وقت یہی کہا جاتا رہا کہ جی کوئی بات نہیں ہو رہی, کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. لیکن ایک رات ہمیں پتہ لگا کہ وہ ساری فیملی سعودیہ چلی گئی. پھر اس کے بعد وہ پاکستان سے, وہ سعودیہ سے لندن آ گئے. پھر وہ اس وقت بھی یہی کہا جاتا رہا کہ جی اب تو ان کا چانس ہی کوئی نہیں ہے میاں نواز شریف کا, وہ آ ہی نہیں سکتے, سیاست کر ہی نہیں سکتے, 10 سال کا معاہدہ ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ پاکستان بھی آ گئے, پھر وہ وزیر اعظم بھی بن گئے. تو اس لیے یہ کسی کو کہنا کہ کوئی اس کا دی اینڈ ہو گیا پاکستانی سیاست میں, یہ فیکچول ٹھیک نہیں ہوگا. ابھی جو PTI کے معاملات ہیں, عمران خان صاحب کے معاملات ہیں, اس میں ان کی اپنی جو ایک ہردرمی کہہ لیں, یا اس وقت جو صورتحال ہے, جو وہ پہلے یہ سمجھتے رہے تھے کہ میں شاید ناگزیر ہوں, میرے بغیر سسٹم نہیں چلے گا, وہ ان کی زیادہ یہ سوچ آڑے آئی. اظہر صاحب پہلے وہ شاید صرف لینے کے موڈ میں تھے, پر اب دینے کے موڈ میں بھی آ گئے ہیں. بالکل یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اب ان کو نظر آیا کہ سسٹم بھی چل پڑا ہے, جنگ ہوئی, پاکستان نے جنگ بھی جیت لی ہے, اور باقی جو انٹرنیشنلی پاکستان کو ایک چاہیے ہوتا ہے, کہتے ہیں وہ ایک لیجیٹیمیسی چاہیے ہوتی, وہ بھی آ گئی جب ڈونلڈ ٹرمپ 3 دفعہ سے زیادہ یہ کہہ چکے ہیں انٹرنیشنل فورمز پہ کہ پاکستان کی لیڈرشپ اچھی ہے اور میری ان سے ٹریڈ میں کرنا چاہتا ہوں. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں, انٹرنل بھی ایکسٹرنل بھی. بات تو یہ ایک طے ہو چکی ہے کہ انٹرنلی PTI کسی بھی قسم کا کوئی ڈینٹ ڈالنے میں ناکام ہوئی ہے. کوئی اسٹریٹ پاور وہ نہیں استعمال کر سکے, کوئی ان حکومت کو خطرہ نہیں ہے مظاہروں سے یا احتجاج سے. انٹرنیشنلی خطرہ تھا حکومت کو کہ ٹرمپ آئیں گے تو شاید کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ عمران خان کے لحاظ طرف سے کوئی پریشر آیا امریکہ کی طرف سے, اور اس پہ بہت زیادہ انحصار بھی تھا PTI کا, لیکن وہ بھی ڈیفیوز ہو گئی. تو اس وقت میرا خیال ہے کہ اگر وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ بیٹھ کے بات کریں, کچھ لیں کچھ دیں, تو یہ میرا خیال ہے بہتر اسٹریٹجی ہوگی. سیاست میں آپ ماردار نہیں کرتے, سیاست اپرچونٹیز کا نام ہے, جہاں پہ آپ کو بیٹر اپرچونٹی ملتی ہے آپ لیں. وقتی طور پہ تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو لاس نظر آئے, لیکن ان دی لانگ رن آپ کو وہ گین نظر آئے گا. نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا رہا کہ وہ ڈیل لے کے باہر چلے جاتے ہیں, لیکن جب وہ باہر جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو دوبارہ ری آرگنائز کرتے ہیں, باہر جا کے پھر دوبارہ وہ اقتدار میں آتے ہیں.
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा भी जब वो बरतानिया में थी, फिर वो जब वो वापस आई अब तो ज़िया दौर के जब हुआ तो वो उन्होंने भी अपने आप को रीऑर्गेनाइज किया। आपको याद हो आसिफ अली जरदारी साहब भी कुछ अरसे के लिए बाहर चले गए, फिर रीऑर्गेनाइज हुए तो दोबारा सियासत में आए। तो सियासत में रिजिड जो होना वो अच्छी बात नहीं होती। सियासत जो पीटीआई की अच्छी फॉलोइंग है, उसके वर्कर्स हैं, उसका वोटर है, तो मेरा ख्याल है कि लीडरशिप को भी अब ये फैसला करना होगा कि उनकी जो वर्कर्स है वो कब तक उनके साथ इस तरह खड़े रह सकते हैं। ग्राउंड पे तो अब एहतजाज तो नहीं हो सकता, वोट पे कैपिटलाइज करें और बात करें, बात से ही हल निकलेगा। बिल्कुल ठीक, वेल सेड अजहर साहब। अब मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा हाफिज एहसान अहमद साहब से। हाफिज एहसान अहमद साहब, इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है कि बयानिए की जंग में आपने पाकिस्तान के इदारों को मजबूत किया और आपने हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की बेहतरीन तरीके से नुमाइंदगी की और उनके बयानिए की तायीद की है। आज मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि इमरान खान के बयानी से मालूम पड़ रहा है, पीटीआई के बयानी से मालूम पड़ रहा है कि आज इमरान खान लेने और देने के लिए तैयार है। क्या वजह है हाफिज एहसान अहमद साहब कि इस्टेब्लिशमेंट कुछ लेने और देने के लिए तैयार नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तला आपका शुक्रिया। आपके क्वेश्चंस के दो मैं समझता हूँ एरिया हैं। एक है वो कि जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल ग्राउंड रियलिटी है, और दूसरा ये है कि पीटीआई की जो पॉलिटिकल एक मूव या पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जो है उसके मुतालिक जो है ये ब्रॉडली दोनों चीज़ें चलती हैं। अब मैं समझता ये हूँ कि इस सारी अगर चीज़ को एनालाइज़ किया जाए तो जब से अप्रैल 2022 से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो असम्बली के अंदर मूव हुआ, और उसके बाद ये है कि जो चीज़ चली कि जिसके अंदर पहली दफ़ा आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को आर्टिकल 5 के ऊपर जाके स्ट्राइक डाउन किया, और उसके बाद ये है कि आपने कहा कि इस मुल्क में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो ही नहीं सकती, फिर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। तो मैं ये समझता हूँ कि उस दिन से ले के आज तक पीटीआई जो है उसकी एक पॉलिटिकल डाइकोटमी भी है, लीगल डाइकोटमी भी है, और उनका पॉलिटिकल और लीगल स्ट्रैटेजी के अंदर आपको एक फेलियर भी नज़र आएगा। और वो फेलियर इस लेवल तक नज़र आएगा कि जितने भी आप उनके लीगल मैटर्स देख लें, उनके अंदर जो है चाहे अदालत के अंदर है या अदालत के बाहर है, आपको एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस नज़र आएगा कि हमने करना किस तरफ है, हमने जाना किस तरफ है। और यही वो चीज़ आपके सामने आ रही है कि उनके लीडर्स जो हैं अब तकरीबन 2 साल हो गए हैं वो जेल्स के अंदर हैं, और बाहर जो है वो जो पीटीआई है वो तकरीबन इस वक्त सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव आप उसे कह सकते हैं कि एक पार्टी एग्जिस्टेंस के अंदर मौजूद है, लेकिन उसकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ या उसके बाद ये है कि उसकी पॉलिटिकल मैस मूवमेंट जो है वो आपको उसके अंदर नज़र नहीं आएगी। चूँकि बुनियादी तौर पे चीज़ ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो हालात के मुताबिक और टाइमिंग के मुताबिक जो है अपने फ़ैसले करते हैं, और जब आप उन चीज़ों को आप अपनी हट धर्मी की बुनियाद के ऊपर ले आएँ या आप ये कहें कि मैं ही ठीक हूँ और कोई ठीक नहीं है, यानी कि पाकिस्तान की जुडिशरी भी ठीक नहीं है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी ठीक नहीं है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ भी ठीक नहीं है, मीडिया भी ठीक नहीं है, इंटरनेशनल ममालिक भी ठीक नहीं है, जिसमें आपका चाइना है या आपका टर्की है या यूएई है या सऊदी अरब है या इवन अमेरिका या आपके वेस्टर्न ममालिक जो उसके अंदर हैं, तो उसका रिजल्ट आपके ये है। और मैं ये समझता हूँ कि जो हम बार बार इस चीज़ को कंपेयर करते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स अनप्रडिक्टेबल है, उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी जो है उसके भी सर्टेन फैक्टर्स हैं। अगर मियाँ साहब की आपके सामने जो डील आई थी उसके अंदर आपके जो ब्रदरली कंट्रीज़ थे उनका इन्वॉल्वमेंट आई, उनका एक ट्रस्ट आया, और उसके बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक रिस्पॉन्स किया, वो नतीजा किसी नतीजे पे पहुंचा। अब इस 2 साल के अंदर आप ये देख लें कि किसी भी फॉरेन कंट्री जो है, चाहे इस्लामी मुल्क है चाहे आपके वेस्टर्न ममालिक है, किसी ने भी पाकिस्तान को एज ए गवर्नमेंट लेवल पे अप्रोच नहीं किया कि आप पीटीआई या पीटीआई के लीडर के साथ जो है वो इस तरह का एक मैकेनिज्म बनाएं कि जिस तरह आपने प्रीवियसली करते आए हैं। चूँकि उसकी बुनियादी वजह ये है कि पीटीआई इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर भी जो है वो एज ए सक्सेसफुल पार्टी नहीं रही, एज ए गवर्नमेंट के अंदर भी आप ये देख लें कि उनके फॉरेन मिनिस्टर्स के स्टेटमेंट्स आए और किस तरह यूएई और सऊदी अरब ने उसको रिस्पॉन्स किया। फिर आपने अमेरिका के खिलाफ उनके स्टेटमेंट्स आप देख लें, फिर चाइना के अंदर आप सी पैक देख लें, तो आपको चीज़ सामने नज़र आएगी। दूसरा उस चीज़ के अंदर ये है कि जब आपने इंटरनली पॉलिटिक्स करनी है तो 2 चीज़ें पाकिस्तान की हकीकत हैं।
ایک یہ ہے کہ پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم اور اس پولیٹیکل سسٹم کے اندر جوڈیشری جو ہے وہ ایک حقیقت ہے، اور دوسرا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے. اب ان دونوں چیزوں کو اگر آپ اگنور کر کے یہ کہیں کہ ہم بلڈوز کر کے اس ملک کے اندر پولیٹیکل پاور لیں گے، تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ شاید اب انہیں ریئلائز آیا، اور وہ ان کا ایک نیریٹو بھی رہا ہے. ایک نیریٹو یہ رہا کہ ہمیشہ سے کہا گیا کہ جی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہم سے بات کرنا چاہتی ہے، ہم ان سے بات نہیں کرنا چاہتے. اور یہ سارے کا سارا جو آپ کو کلائمیکس نظر آئے گا وہ آئے گا 9 مئی کے انسیڈنٹس کے اندر، کہ ساری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کی 40 سے زیادہ آپ کی ملٹری انسٹالیشنز کے اندر ایک آرگنائزڈ موب کے اندر پی ٹی آئی کے ورکرز گئے، لا کی وائلیشنز کی، اور اس کے بعد جو آرمی ایکٹ اس کو وائلیٹ کیا، اور اس کے اوپر ایک نیریٹو جو بنایا گیا، اس نیریٹو سے آج تک باوجود اس کے کہ آپ کو آئی ایس پی آر کہہ رہا ہے کہ آپ اس کے متعلق واضح موقف اپنائیں اور ہم ایک نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں، لیکن وہ یہ ہے کہ وہ ہٹ درمی جو ہے، آپ یہ سمجھیں کہ آپ اس چیز کو اس لیول پہ جا نہیں رہے. تو تلا میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ یہ کسی بھی صورت جو ہے یہ چیزیں آگے نہیں جائیں گی جتنی دیر تک آپ کی پولیٹیکل کلیئرٹی نہیں آئے گی، آپ کی پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ نہیں آئے گی، اور آپ اپنے معاملات ڈائریکٹ ہینڈل نہیں کریں گے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص آئے اور وہ جا کے باہر اسٹیٹمنٹ کہے اور پھر آپ اسے کہیں کہ ہم اسے نہیں مانتے جس اعظم سواتی ہے، اور اب اس کے اندر جا کے آپ ایک اور 2 3 4 اسٹیٹمنٹس دیں. اور پرٹیکولرلی جو آپ کی پاکستان انڈیا کی وار آئی ہے، میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا نیریٹو جو ہے یا پی ٹی آئی کی پولیٹیکل اسٹریٹجی جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ فیلئر کی طرف جا چکی ہے. قریشی صاحب، آپ کی نظر میں یہ لینے دینے کا معاملہ کیا ہے سر؟ بہت شکریہ طلعت جتوئی صاحب. دیکھیے، جس قسم کے خیالات کا اظہار ہمارے دوستوں نے کیا ہے، ان خیالات کے نتیجے میں بالکل واضح طور پہ نظر یہ آتا ہے کہ ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ لے کے چلیں یا ان کی فرما برداری سے چلیں. عمران صاحب کا نقطہ نظر جو ہے وہ جب سے جیل گئے ہیں جب سے یہی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ جمہوریت کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں، ڈیموکریسی کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں، ہیومن رائٹس کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں، اپنے لیے بات کرنا نہیں چاہتے. ماضی میں نواز شریف صاحب نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ اپنے لیے کیا تھا، کسی انقلاب کے لیے نہیں کیا تھا. اور واپسی جو ہے وہ تو سب بہت لوگوں کی ہو جاتی ہے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بھی ہوئی تھی. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس وقت ملک کے حالات کیا ہیں. اگر آپ جنگ جیت گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان سے انسانی حقوق ختم کر دیں، آپ جمہوریت ختم کر دیں، آپ عدالتیں ختم کر دیں، اور اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ جو ہے وہ چین کی بانسری بج رہی ہے پاکستان میں. آج آپ نے عدالت کا ذکر کیا ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے. عدالتیں ختم ہو گئی ہیں، آزاد جج ہمیں کہیں نظر نہیں آتا ہے. آج ملک کی معیشت کیا ہے؟ آپ نے ابھی آئی ایم ایف کا ذکر کیا تھا. صورتحال یہ ہے کہ پچھلے 3-4 سالوں سے ہم صرف آئی ایم ایف کے ساتھ قرض ملنے کو یا کوئی ٹرنچ ملنے کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں. آج پوری طرح سے آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمارا بجٹ بنا رہا ہے. آج حکومت آئی ایم ایف سے ریلیف مانگ رہی ہے کہ اگر عوام کے لیے کوئی ریلیف مل جائے. آپ نے خود ابھی ذکر کیا کہ آئی ایم ایف کے کتنے مطالبات ہیں اور ہمیں ان کی بات ماننی پڑے گی. آپ نے کہا 4 سال کے اندر ہماری اکانومی کی یہ حالت ہے کہ آج 1 ارب روپے کے لیے ہم کمرشل بینکوں سے 1 ارب ڈالر کا قرضہ مانگ رہے ہیں. یہ ہماری معیشت کی صورتحال ہے. زراعت کی آپ حالت دیکھ لیں، صنعت کی آپ حالت دیکھ لیں، اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی حالت دیکھ لیں کہ پاکستان میں کیا پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے. آج بھی آپ جو ہیں وہ کوئی ایک فیئر الیکشن آپ نہیں کروا سکتے. عدالت سے ایک ریلیف کسی کو نہیں مل سکتا. آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے آئینی کورٹس کا کیا حال ہے. آج کیا گفتگو ہوئی ہے سپریم کورٹ میں. ہائی کورٹ میں آپ دیکھ لیں کہ 5 ججوں کے معاملات میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کس طرح ججوں کے ٹرانسفر کر رہے ہیں. پوری طرح موجودہ رجیم جو ہے اس نے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے. ان کے ساتھ ایک الائنس بنا دیا ہے کہ آپ ہمیں عہدوں پہ قائم رہنے دیں. 17 سیٹوں کی آپ نے حکومت بنا دی، اور اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ملک کے اندر جو ہے بڑا دودھ شہد کی نہریں بہ رہی ہیں. ہماری حالت یہ کہ بجٹ بنانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. جون میں 13.9 بلین ڈالرز ہمیں چاہیے، جس کے لیے ہم چائنا کے پیچھے لگے ہیں رول اوورز کا. عمران صاحب کے زمانے میں سی پیک کی بات کرتے ہیں. آج سی پیک میں کیا ہو رہا ہے؟ آج کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ آج پاکستان کی انڈسٹری کا کیا حال ہے؟ آج ہماری ایکسپورٹ کہاں ہے؟
3 साल से एक ही तरह की बातें सुन रहे हैं। शहबाज साहब की हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब 3 साल से इस मुल्क में हुकूमत कर रहे हैं, वही सारी हम गुफ्तगू कर रहे हैं। आज भी आप जो है वो खवातीन कारकुनों को नहीं छोड़ते, आप लड़कियों से डरते हैं, लड़कियों को आप जेलों से रिहा नहीं करते, औरतों को जेलों से रिहा नहीं करते। उसके बाद आप कहते हैं कि जी इमरान साहब की स्ट्रेटेजी ये है, इमरान खान की स्ट्रेटेजी ये कि आज उसके बगैर कोई शो नहीं हो सकता, उसके बगैर मुल्क में कुछ हो नहीं रहा है। आज हमारे सिपा सालार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने एक अहम मुलाकातें की हैं। मुलाकात में डिफरेंट वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और सीनियर टीचर्स शामिल थे, जिनसे उन्होंने बातचीत की। असातिज़ा किराम पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरमाया है, उन्होंने कहा। ये भी कहा कि मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने वालिदैन और अपने असातिज़ा की वजह से हूँ। पाकिस्तान की अगली नस्लों के किरदार साजी असातिज़ा किराम की जिम्मेदारी है। आप असातिज़ा ने पाकिस्तान की कहानी अपनी अगली नस्लों को बतानी है। मार्का हक में अल्लाह ताला ने हर तरह से पाकिस्तान की मदद की। मार्का हक इस बात का सबूत है कि जब पूरी कौम एक कहानी दीवार बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। कश्मीर का कोई भी सौदा मुमकिन नहीं है। हम कभी भी कश्मीर को नहीं भूल सकते। हिंदुस्तान जान ले कि पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है और 24 करोड़ पाकिस्तानियों के इस बुनियादी हक पर आंच भी नहीं आने देंगे। पाकिस्तान हिंदुस्तान की इजारादारी कभी कबूल नहीं करेगा। हिंदुस्तान ने कई दिहाइयों से कश्मीर के मसले को दबाने की कोशिश की, मगर वो नाकाम हो चुका। अब ये मुमकिन ही नहीं। दहशतगर्दी हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला है, जिसकी बुनियादी वजह अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों पर बढ़ता हुआ जुल्म और तासुब पसंदी है, जबकि कश्मीर एक आलमी सतह का मसला है। जिस पॉइंट को मैं समझता हूँ कि आज मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ फील्ड मार्शल की बात पर, वो ये है कि कौम अगर एक आहनी दीवार बन जाए तो कोई उसे गिरा नहीं सकता। मेरी नाकिस नज़र में ये राय है कि अगर कौम को दीवार बनाना है तो कौम के अंदर से इख्तलाफात का मुकम्मल खात्मा करना होगा। हर किस्म के इख्तलाफात का, मजहबी इख्तलाफात का, सियासी इख्तलाफात का, मुआशी इख्तलाफात का, क्योंकि हम जानते हैं इशूज़ बहुत सारे हैं। इस पर गुफ्तगू करेंगे और मैं इस पर सबसे पहले जवाब लेना चाहूँगा हाफिज़ एहसान अहमद साहब से। हाफिज़ साहब, आपकी नज़र में हम इस कौम से इख्तलाफात कैसे ख़त्म करें, इस कौम को आहनी दीवार कैसे बनाएं? हम ये जानते हैं कि जब भारत हमारा रिवायती दुश्मन सामने आता है हम सब एक हो जाते हैं, लेकिन फिर हम अपने अंदरूनी मामलात में जब दोबारा गुम होते हैं तो वही इख्तलाफात खड़े हो जाते हैं जो दुश्मन को बड़े अच्छे लगते हैं। दुश्मन उनसे फ़ायदा उठाना चाहता है। आपकी नज़र में हाफिज़ एहसान अहमद साहब, इस कौम को आहनी दीवार बनाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा? तला, एक तो चीज़ ये है कि जब 22 अप्रैल 2025 का इंसिडेंट पहलगाम का जो आया, उससे पहले पाकिस्तान का इंटरनेशनल स्टेचर या पाकिस्तान की इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग या पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल पावर स्टैंडर्ड था वो कुछ और था। लेकिन जब हमने 10 मई को एक डिसिसिव स्टेप्स लिया तो ये आपके सामने जो 18 या 19 दिन आए हैं, इसके अंदर पाकिस्तान की इंटरनेशनल स्टेचर, पॉलिटिक्स, पावर, आर्मी स्ट्रेंथ जो है और एज ए कंट्री रिकग्निशन जो है वो ऑल टुगेदर चेंज हो गई है। अब जब आपकी ऑल टुगेदर चेंज हो गई है, लेकिन आपके अभी भी 2 आउटस्टैंडिंग इश्यूज जो हैं वो मौजूद हैं। एक है आपका कश्मीर और दूसरा है आपका इंडस वाटर ट्रीटी, और उसके साथ तीसरा जो है वो इंडिया का स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है पाकिस्तान के अंदर, चाहे अफगानिस्तान के ज़रिए आए या उनके सर्विंग ऑफिसर्स जिस तरह गुलभूषण यहाँ पे था, और अभी भी वो खुल्लम खुल्ला जो है वो पाकिस्तान के अंदर BLA को सपोर्ट कर रहे हैं। अब अगर इन सारी चीज़ों के अंदर देखा जाए तो अगर पाकिस्तान आर्मी ने मिलिट्री साइड के फ्रंट के ऊपर जो है अपने से 6 गुना दुश्मन बड़े को शिकस्त दी है, दुनिया का एक वो अपने आप को सुपर पावर समझता था कि मैं बनने जा रहा हूँ। $100 अरब से ज़्यादा जो है वो उसका मिलिट्री बजट है, 17 लाख से ज़्यादा उसकी आर्मी है। मेरा सवाल सर, प्लीज मेरा सवाल आप सब देख लें। मेरा सवाल। अच्छा, अब मैं उस पर आ जाता, अब तला मैं उसकी तरफ आ जाता। अब उसके अंदर ये है कि इन सारी सिचुएशंस के अंदर जो है हमारा इंटरनली एक दूसरे के साथ मिल बैठ के चीज़ों को रिजॉल्व करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। हमारे 4 मेजर इश्यूज हैं जिनको हमें एड्रेस करना चाहिए। एक ये है कि हमें तय कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान का जो इंटरनल पॉलिटिक्स है हम उसको किस तरह आगे लेके जाना चाहते हैं, और हमें बड़ा एक पॉलिटिकल ग्रैंड जो है वो डायलॉग करके एक चार्टर की तरफ जाना चाहिए, ताकि इस मुल्क के अंदर जब भी आप फ्री फेयर इलेक्शन करवाएं उसकी एक क्रेडिबिलिटी आए। दूसरा उस चीज़ के अंदर ये है कि हमारी जितनी भी मुल्क की रिलीजियस पार्टीज़ हैं उन्हें इस चीज़ पे अब इकट्ठा हो जाना चाहिए कि इफ़ एंड
بٹ نہیں ہے پاکستان کے اندر ٹیررزم کے اوپر یا پاکستان کی فرقہ واریت کے اوپر جو ہے ہمیں اس سارا جو ایک مکروہ چہرہ جو ہے اس سے ہمیں جان چھڑا لینی چاہیے. تیسرا ہمارا ہے اکنامک فرنٹس, اس کے اندر جو ہے کہ بجائے ہم ایک دوسرے کے خلاف پالیٹکس کر کے ملائن کریں ان چیزوں کو کہ جی فلاں گورنمنٹ, یہ دیکھیں جو بھی گورنمنٹ کے اندر آتا ہے چاہے وہ پی ٹی آئی آئی تھی یا ابھی بھی آئے, آپ کے 4-5 میجر ایشوز ہیں. آپ نے اپنی ٹیکس نیٹ کو براڈ کرنا ہے, آپ نے ایگریکلچر انکم ٹیکس پہ جانا ہے, آپ نے سیلز ٹیکس کو بہتر کرنا ہے, آپ نے کسٹمز کو بہتر کرنا ہے. سر سب سے ضروری چیز آپ نہیں بولتے حافظ صاحب, میں آپ سے اس بات پہ ناراض ہوں. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ چوری ختم کرنی ہے اور کام چوری ختم کرنی ہے؟ سب سے بڑا پرابلم تو گرے اکانومی ہے. نہیں, ٹیکس اویژن دیکھیں نا, تلا یہ ہے کہ وہ 2200 ارب روپے سے زیادہ کی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹیکس اویژن اس کا, اور فائنلی اس چیز سر گرے اکانومی آپ کی انفارمل اکانومی آپ کی فارمل اکانومی سے 2-3 گنا بڑی ہے. اگر آپ کی فارمل اکانومی 400 ارب ڈالر سے کم ہے تو آپ کی انفارمل آپ کی 1200 ارب ڈالرز پہ ہے. اسمگلنگ کو روکنا ہوگا, چوری کو روکنا ہوگا. تلا ایک سیکنڈ جلدی سے, ابھی 3-4 سٹیپس لیے گئے ہیں. آپ کا اسمگلنگ پہ بھی آیا ہے, آپ کا کسٹمز کے اوپر بھی آیا ہے, اس کو براڈ نیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور فائنلی میں سمجھتا یہ ہوں کہ جس کے اندر ہمیں انسانوں کو جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکلی ایگزسٹنس دیں اور پولیٹیکلی ایک دوسرے کو سپیس دیں اور پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے سارے ایشو کو ریزالو کریں اور ایک ملک کے اندر 10 سے 15 سال کی وے فارورڈ اسٹریٹجی دے کے اس کے مطابق عمل کریں اور انسٹیٹیوشنز کی ریسپیکٹ کریں. نعیم قریشی صاحب, قوم کو آہنی دیوار کیسے بنایا جائے سر؟ قوم کو آہنی دیوار 2 طریقوں سے بنایا جا سکتا ہے. ایک تو ملک کے لیے سیاسی استحکام بہت ضروری ہے اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپوزیشن کو یعنی پی ٹی آئی کو اسپیس دے. پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے بغیر کسی شک و شبے کے. اگر آپ اس کو ساتھ لینے پہ راضی نہیں ہیں, اگر آپ مخلصانہ طور پہ مذاکرات آگے بڑھ کے خود کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو سیاسی اسٹیبلٹی نہیں ہوگی. دوسری بات معاشی طور پہ معاملہ ہے. دیکھیں, جب ابھی خود حافظ صاحب نے کہا 4 سال سے یہی گفتگو ہو رہی ہے کہ ہم نے نیٹ جو ٹیکس نیٹ جو ہے وہ براڈر کرنا ہے, لیکن عملاً کچھ بھی نہیں ہو رہا. ایف بی آر میں اصلاحات کرنی ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. آج بھی 1000 ارب روپے کا جو ہے ٹیکس ڈیفیسٹ ہے ایف بی آر کا, ہم وہ بھی نہیں کر پائے. ہمیں انڈسٹری کے لیے جو ہے ہمیں انرجی سستی کرنی ہے, ہمیں گیس سستی کرنی ہے, ہمیں بجلی سستی کرنی ہے, لیکن 3 سال سے ہم یہ کام نہیں کر پائے. ہمیں اسٹیبلش کرنی ہے اپنی انڈسٹری کو لیکن ہم اسے نہیں کر پائے. ہم زرعی ٹیکس نہیں لگا سکے, ہم نے جنوری سے کہا لیکن پھر جولائی پہ چلے گئے اور آج بھی اس کا طریقہ کار ہم طے نہیں کر سکے. کسی بھی کام میں ہم مضبوطی سے آگے بڑھ نہیں رہے اکانومی میں. تو سوال یہ ہے کہ ہم اس قوم کو ایک دیوار کیسے بنائیں گے. یہ تو ایک علیحدہ معاملہ ہے کہ جب انڈیا سے ہماری جنگ ہو جائے تو یقینی طور پہ ہم ایک دیوار بن جاتے ہیں, لیکن یہ دیوار اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب جنگ ختم ہو جاتی ہے. تو جب تک ہم حقیقی معنوں میں اپنے معاملات کو سیدھا نہیں کریں گے, 3 سال کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, 4 سال کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ہم یہی گفتگو کر رہے ہیں. ہم سی پیک کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں لیکن آپ بتائیے کہ وہ فوائد جو ہم نے سی پیک کے بتائے تھے وہ ہمیں کہاں ملے ہیں. معاشی طور پہ 3 بڑی ہماری فصلیں ہیں. چاول میں ہم جو ہے 9% کم ہے, کپاس میں 31% کم ہے, گندم میں 9% کم ہے. ہمارا معاشی طور پہ جو ہے وہ ہم بہت بری پوزیشن میں ہیں. ہم صرف آپٹکس کے اوپر جاتے ہیں. وزیر خزانہ صاحب آتے ہیں, ہم نے تاجروں سے کہا کہ ہم جو ہے وہ 36 ارب وصول کریں گے, ہم نے 30 لاکھ وصول کیے, کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک, میں آپ کے پوائنٹ سے قریشی صاحب مکمل طور پہ اگری کرتا ہوں اور یہ پوائنٹ میں اب اظہر صاحب کے سامنے رکھتا ہوں. اظہر صاحب, ہم بھارت کے سامنے تو ایک قوم آہنی دیوار بنیان مرصوص بن جاتے ہیں, لیکن جب ہمارے اندرونی معاملات آتے ہیں تو ہم ایک قوم نہیں بنتے, آہنی دیوار نہیں بنتے. بن جائیں تو وہ بھی اسی طرح فوراً سے حل ہو جائیں. کیا وجہ ہے, کس طرح بنائیں قوم کو آہنی دیوار اندرونی معاملات کے لیے بھی؟ اظہر جاوید صاحب. جتوئی صاحب, آپ نے 2 منٹ مجھے آپ سننا. جی میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے بناتے ہیں. دیکھیں, پاکستان میں جب تک خود نمائی اور کوئی یہ شخص سمجھے کہ وہ ناگزیر ہے, اس کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا, وہ کلچر ختم کرنا ہوگا. یہاں پاکستان کے لیے
سب کی جانیں قربان ہے, کوئی بھی ناگزیر نہیں ہے. اب ایک ایسا شخص جس نے 2014 سے لے کے کنٹینر پہ چڑھا, 10 سال اس نے ملک کو چلنے نہیں دیا. کبھی دھرنے کرتا, چینی صدر آتا تھا وہ دھرنے لے کے بیٹھ جاتا تھا, کوئی دوسرا آ رہا ہوتا تھا وہ دھرنے لے کے بیٹھتا تھا. ایون جب وہ خود اقتدار میں آیا تب بھی اس نے ملک کو نہیں چلنے دیا. اس نے جا کے امریکہ میں کہتا تھا میں ان سیاسی قیدیوں کو جو نواز شریف ہے زرداری ان کے تو میں ایسی اتروا لوں گا. وہ ایک ایسی وہ کیا کہتے ہیں ایسی سوچ رکھنے والا آمر تھا جو کہ اپنے اقتدار میں بھی لوگوں کو اپنے پاؤں تلے روندنا چاہتا تھا. اس شخص نے اس ملک کا یہ حال کیا. ہمیں روٹ کاز پہ دیکھنا ہوگا. اس شخص نے پارلیمنٹ کی سپریمیسی پہ کبھی بھی اس نے کہا ہی نہیں کہ یہ پارلیمنٹ سپریم ہے. وہ تو وہ ایک وقت تھا جب آرمی کو چیف کو اپنا باپ قرار دیا کرتا تھا. اب وہ کیا کرتا ہے, اب وہ اس وقت جیل میں ہے. جیل میں کیوں ہے؟ چوری میں ہے. چوری ثابت شدہ چوری ہے. اب تحریک انصاف کا ایک مقصد کیا ہے؟ صرف ایک ہی ایک ایشو ہے ان کا کہ اس جو چوری کے الزام میں جو ڈیالہ جیل میں قید ہے اس کو چھوڑ دو تو سیاسی عدم استحکام ختم ہو جائے گا. کیا یہ باقی چوروں کا نہیں بنتا حق کہ ان کو بھی چھوڑ دیا جائے؟ جنگ میں کیا ہوا؟ جنگ میں بھی تحریک انصاف نے اسی طرح کیا کہ جی جنگ شروع ہو گئی ہے, عمران خان کو باہر نکالو پھر جنگ لڑیں گے. جنگ ہم نے جیت بھی لی. پاکستان اس وقت جیسے ابھی یہ احسان صاحب بتا رہے تھے, پاکستان ڈپلومیسی میں دنیا بھر میں اس وقت سب سے اوپر ہے. جو اب معاشی عدم استحکام ہے وہ آہستہ آہستہ دور ہو رہا ہے. اب مسئلہ بڑا کیا ہے؟ سیاسی عدم استحکام بھی دور ہوگا. کیسے دور ہوگا؟ کافی حد تک فرق پڑ چکا ہے. ایک شخص اپنی ضد چھوڑ دے. جو شخص پہلے جو ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ مجھے نکال کے وزیر اعظم بنا دیا جائے. 2018 کے الیکشن میں کیا ہوا تھا؟ اب عدلیہ کی بات کرتے ہیں. جی عدلیہ ٹھیک نہیں ہے. میرا خیال ہے عدلیہ کو ایک منٹ دیجئے, اس ساری عدلیہ کو گھر بھیج دینا چاہیے. یہ سارے ٹھیک لوگ نہیں ہیں. ثاقب نثار صاحب کو لے کے آئیں نا. ثاقب نثار صاحب آئیں گے, وہ اپنے 5 پیارے جج لگائیں گے, وہ پاناما کے نام پر چلتے ہوئے اقامہ پہ ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجیں گے. پھر وہ اس کے بعد کیا کہیں گے؟ عمران خان صاحب آپ جی کہاں سڑکوں پہ رول رہے ہیں, پٹیشن میرے پاس لے کے آئیں. وہ پٹیشن لگائیں گے. وہ پھر ایک کیا ہوگا, ثاقب نثار صاحب اور دوسرے جج وزیر اعظم بنیں گے. عمران خان ان کو اپنے گھر پہ بلائیں گے, اپنے بچوں کے ساتھ تصاویر بنائیں گے. ایسی عدلیہ چاہتے ہیں آپ؟ ٹھیک سر, پوائنٹ ٹیکن. اظہر صاحب سو سوری, آئی ایم سو سوری ٹو انٹرپٹ. پروگرام کے آخری حصے میں گفتگو کریں گے مخصوص نشستوں کی لائیو براڈ کاسٹ کے حوالے سے. جب فیصل صدیقی اپنے دلائل دے رہے تھے آج عدالت کے اندر, تو جسٹس مندوخیل یہ کہتے ہیں لگتا ہے کہ آپ کی فلم فلاپ ہو جائے گی. اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں لائیو براڈ کاسٹ ان کو ویسے ہی ایک فلم کی فیلنگ آ رہی ہے. اب یہ اگلا جو سیشن ہوگا, سماعت ہوگی, وہ 16 جون کو ہوگی, یعنی یقیناً اس وقت ایپیسوڈ آئے گی. لیکن گفتگو کرتے ہیں اس کے اوپر. حافظ صاحب کیونکہ وکیل ہیں, حافظ صاحب آپ کی نظر میں الیکشنز ہو جاتے ہیں, پھر کئی سالوں تک مخصوص نشستوں کا کیس چلتا رہتا ہے, الیکشن ٹرائیبیونل چلتے رہتے ہیں, فیصلے بڑے دیر سے آتے ہیں. آپ اس کیس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو بھی فلمی ماحول محسوس ہو رہا ہے حافظ احسان احمد صاحب؟ دیکھیں طلع, ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ اس کی لائیو سٹریمنگ کی. اور اب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ جو پہلے لائیو سٹریمنگ تھی اس میں کس طرح کے کویسچنز آ رہے تھے, اور آج لائیو سٹریمنگ کے اندر جو ہے سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ کس طرح جا رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کا ایک کانسٹیٹیوشنل فنکشنز ہیں اور اس کے کانسٹیٹیوشنل لمٹس ہیں. یہ 12 جولائی کی جو ججمنٹ آئی اور اس کے بعد 22 سپٹمبر کو جو ڈیٹیل ججمنٹ آئی, اس کے اندر پاکستان نے سپریم کورٹ نے اپنی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کو اوور ریچ کیا, کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا. اور میرا یہ خیال یہ ہے کہ جس طرح پہلی 4 ججمنٹس آئی تھیں جس میں پاکستان کی سپریم کورٹ نے پہلے آرٹیکل 62(1)(f) کے اندر پرماننٹ لائف بین لگایا, اس کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے 6-1 سے ریورس کیا. اس کے بعد 63(a) آئی, اس کو ریورس کیا کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. پریکٹس اینڈ پروسیجر آیا, اس کو ریورس کیا. نیب امینڈمنٹس آئیں تو اس کو ریورس. چلیں آپ کا سگنل بھی شاید ڈسٹرب ہو رہا ہے. میں چاہوں گا اظہر جاوید صاحب آپ کا اوپینین آن دا لائیو براڈ کاسٹ. آپ ججز کے کنڈکٹ کو اور وکیلوں کے دلائل کو کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیے یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ ججز کے کنڈکٹ کو پوری دنیا دیکھے, پورا پاکستان دیکھے اور خود اپنا فیصلہ کرے کہ کون باعث ہے کون نہیں. ایک شخص کی محبت میں جو ہماری عدلیہ کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا, اب اس کو درست کرنے کا وقت ہے, وہ درست ہو رہی ہے. اور اس سے بہتر یہ ہے کہ ہمیں رول آف لا پہ ہی چلنا ہے. اور یہ سارا کنڈکٹ جو آپ سب کے سامنے دنیا کے سامنے آئے گا, یہ بڑا اچھا اور ایک مستحسن فیصلہ ہے کہ اس کو لائیو براڈ کاسٹ کیا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک. نعیم قریشی صاحب, یور ویوز آن دا لائیو براڈ کاسٹ. جناب یہ پہلا مقدمہ ہے سپریم کورٹ کا کہ جس فیصلے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پڑی ہوئی ہے ٹیبل پہ, وہ توہین عدالت کی
درخواست کو انٹرٹین کرنے کے بجائے اس کی ریویو پٹیشن کو انٹرٹین کر لیا گیا ہے. الیکشن کمیشن سے یہ پوچھا ہی نہیں جا رہا کہ آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل کیوں نہیں کیا سپریم کورٹ کے فیصلے پہ؟ یقیناً 10 ماہ پہلے وہ فیصلہ آ گیا تھا. وقت تمام ہوتا ہے آج کے شو کا. میں شکریہ ادا کروں گا نعیم قریشی صاحب کا, میں شکریہ ادا کروں گا اظہر جاوید صاحب کا, میں شکریہ ادا کروں گا حافظ احسان احمد صاحب کا, اور امید کرتا ہوں کہ اس کیس کا فیصلہ آ جائے. لیکن بتایا گیا تھا فیصل صدیقی کی جانب سے کہ ان کو 2 سماعتیں اور چاہیے اپنے دلائل مکمل کرنے کے لیے. اگلی سماعت 16 جون کو ہوگی. امید کرتے ہیں کہ جلدی اس کیس کا فیصلہ آئے تاکہ ہاؤس کمپلیٹ ہو, ہاؤس ان آرڈر ہو, ریزرو سیٹس کے جو حقدار ہیں ان کو ملیں. پروگرام کا وقت تمام ہوتا ہے. I'll see you on Monday. اپنا خیال رکھیے گا. Until then, اللہ حافظ.